لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواہ الخمسہ۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ مسلسل روزے کے احکام و مسائل سن رہے ہیں اور آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب بلوغ المرام کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کل بھی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فرد روزے کی نیت رات میں نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی فرد روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک روزے کی نیت کر لے۔ اگر ہم اور آپ نیت نہیں کریں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر دن روزے کی نیت الگ الگ کی جائے، یا ایک بارگی اگر کوئی آدمی پورے رمضان کی بھی نیت کر لیتا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو کچھ اہل علم نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنی ضروری ہے۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، ہر دن کی نیت الگ الگ کرنی ضروری ہے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر پورے مہینے کا یعنی پورے رمضان کے روزے کی نیت اگر ایک مرتبہ بھی کر لی جائے، ایک بارگی کر لی جائے تو یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل علم کا دونوں موقف ہے اور دونوں طرح کا عمل، اگر کوئی آدمی ہر دن کی نیت الگ الگ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر کوئی پورے رمضان کی نیت ایک ہی مرتبہ کر لے تو وہ بھی کیا ہے، درست ہے اور وہ بھی صحیح ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں: وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ہے۔ پھر پوچھا گیا پھر کون ہے؟ پھر کہا عائشہ۔ پھر کہا اس کے بعد پھر کہا عائشہ۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہی سوال کیا گیا کہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، ان کی عزت، ان کا وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا۔ خیر، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے قریب آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: هل عندکم شیء، کیا اے عائشہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان آپ کے پاس ہے؟ قابل غور معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے سامان ہے؟ دیکھیے جواب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، کہتی ہیں: قلنا لا، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی حالت دیکھیں، اپنے گھر کے ساز و سامان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہمیں دیتا ہے، کھانے پینے کے اتنے سارے سامان ہمارے پاس ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر معمولی کوئی سامان، کوئی چیز ہمارے گھر میں نہ رہے وقتی طور پہ،
آج ہماری عورتیں اپنے گھر کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتی ہیں اور ہنگامہ شروع ہو جائے گا، شور شرابہ شروع ہو جائے گا، شوہر کی ناشکری شروع ہو جائے گی کہ کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں، کبھی یہ پایا نہیں۔ اسی طرح اگر شوہر کو کوئی چیز کم ہو جائے وہ بھی کیا ہے، شور اور غوغا اور ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے، اور ایسا بھی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیں ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، تو دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنِّي صَائِمٌ، تو اے عائشہ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی نیت کر لی، اور پھر عائشہ کہتی ہیں ثم اتانا یوم آخر، پھر ایک دوسرا دن ایسا بھی آیا، پھر اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اہدی لنا حیثن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آج کہیں سے ہمارے گھر کا ہدیہ آ گیا، ہمارے پاس ہدیہ آ گیا، حیث آ گیا ہے۔ حیث کہتے ہیں کھجور اور پنیر اور اسی طرح گھی کو لگا کر ایک طرح کا حلوہ بنایا جاتا ہے، جو عربوں کے آج بھی مشہور ہے۔ اگر آپ عرب میں جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے یا کسی گلف کنٹری میں جائیں گے، آپ کو یہ حیث نامی حلوہ آج بھی کھانے کو ملے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیث نامی حلوہ ہمارے پاس کہیں سے تحفہ میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ارے نہیں ہے، اے عائشہ وہ دکھاؤ کہ وہ حلوہ کیسا ہے۔ اس کے بعد کہا فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، اور کہا عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آج صبح سے میں روزے کی نیت کر لیا تھا، صبح سے ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے ہم نے روزے کی نیت کر لیا تھا۔ فَأَكَلَا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ تحفہ آ گیا ہے، حیث نامی حلوہ آ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت چھوڑ دی، روزے کی نیت ترک کر دی۔ یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزہ رکھا تھا، اس نفلی روزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نے اور آپ نے کوئی ایسا کام اس سے پہلے نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ جس سے روزہ ٹوٹتا ہو تو آدمی نفلی روزے کی نیت سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ اگر آپ نے اور ہم نے نفلی روزے کی نیت کر لی ہے اور بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ اس روزے کو ہم چھوڑ دیں، روزہ توڑ دیں، جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ تحفہ کہیں سے آ گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ کی نیت کر لی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفلی روزہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح ہم نفلی روزہ کو بلا کسی شرعی عذر کے بھی کیا ہے ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کے درس کی آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے، لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ افطار کرنے میں جب تک جلدی کریں گے اس وقت تک لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند کیا ہے یا کہ سورج کیا ہے، غروب ہو گیا، سورج کیا ہے، غروب ہو گیا، یہ کہ کوئی ثقہ آدمی، بھروسے مند آدمی یہ بتلاتا ہے کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے، تو پھر آدمی کو افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کیا ہے، حد فاصل ہے کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہے، افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وقت ہو جاتا ہے تو افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ آج دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی کیا احتیاط کا وقت ہے،
وقت ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کیا ہے تاخیر کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی کیا سورج غروب نہ ہوا ہو۔ میرے بھائیو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ افطار میں تاخیر کرنا یہودیوں کی پہچان ہے، نصرانیوں کی پہچان ہے، اہل بدعت کی پہچان ہے، اور مسلمان کی خیریت اس میں ہے کہ جب وقت ہو جائے افطار کرنے کا تو آدمی افطار کرنے میں تاخیر نہ کرے بلکہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب عبادی الی اعجلہم فطرا، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ میرے بندوں میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں میں میرے محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں، افطار کرنے میں جلدی سے کام لیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے یا کوئی آدمی بھروسے مند آدمی ثقہ آدمی بتلا دیتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو پھر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے، افطار کرنے، سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔